أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أصبحنا على فطرة الإسلام، وأصبحنا على كلمة الإخلاص، أصبحنا على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أصبحنا على ملة أبينا إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين، وما أنا من المشركين. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. اللهم اجعلنا بفضلك ومنك ورحمتك من متقاء شهر رمضان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سید الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فائدہ: کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت، تلاوت، ذکر وغیرہ میں مشغول ہو۔ ایماناً و احتساباً، احتساب ثواب کی امید رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ریا، دکھاوا، شہرت یا کسی اور بدنیتی سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بددلی کے ساتھ نہیں۔ اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جس قدر ثواب کا یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا، جس قدر ثواب کا یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا، اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا آسان ہوگا۔ دنیا میں بے جسم ملنے کی امید ہوتی ہے تو راتوں رات پوری ڈیوٹی کھڑے ہو کر مشین کے پاس گزار دیتے ہیں۔ کھڑا ہو کر پوری رات گزارنا کوئی آسان کام ہے، مگر گزارتے ہیں۔ پوری دنیا دیکھتی ہے یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ امید ہے کہ ایک ویک کے بعد یا ایک مہینے کے بعد ویجز ملے گا۔ تو یہاں اس آخرت کا طلبگار، اس کو اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر و ثواب کا یقین ہے، لہذا جس طریقے سے وہ دنیا میں مشغول ہونے والے پوری رات کھڑے رہ کر گزار دیتے ہیں اور ان کے لیے آسان ہوتا ہے، تو پھر اللہ والوں کے لیے پوری رات کھڑے ہو کر عبادتوں میں گزار دینا اس سے زیادہ آسان ہوگا۔ وہاں تو کوئی لذت، کوئی مزہ، کوئی حلاوت حاصل نہیں ہوتی، اور یہاں تو الحمدللہ ایمان کی حلاوت، مناجات کی لذت، اللہ کے سامنے گریہ و زاری کا اور آنسوؤں کا بہنا، اس میں ان کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اور جو دل کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ اکابر اولیاء فرماتے ہیں کہ جو لذت ہم کو رات کے وقت میں مناجات میں حاصل ہوتی ہے، اگر دنیا کے بادشاہوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ کیا لذت ہے، کیا چین و سکون ہے، تو وہ لوگ ہم پر حملہ آور ہو جائیں اور حملہ کر کے اس لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم کو وہ الحمدللہ راتوں کی مناجات میں اور عبادتوں میں، قیام اور رکوع میں
وہ سکون اور وہ چین اور وہ دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں وہ لذت نہیں۔ اللہ یہ ہم کو بھی ایمان کی حلاوت عطا فرمائے، مناجات کی لذت عطا فرمائے، اللہ کے ساتھ ذکر میں مشغول ہو کر جو دل کا چین و سکون ہوتا ہے وہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت والی نماز، اپنی محبت والا ذکر عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے، عبادت میں انہماک زیادہ ہوتا رہتا ہے، پھر اس کا دل نمازوں میں رکھتا ہے، عبادتوں میں، تلاوتوں میں رکھتا ہے، اور ذرا بھی اس کو بور نہیں ہوتا، بلکہ اور دل چاہتا ہے کہ رات اور لمبی ہوتی، اور ٹائم زیادہ ہوتا تو میں اور زیادہ الحمدللہ تلاوت کرتا، نماز پڑھتا، نمازوں کے اندر قرآن پڑھتا۔ نیز یہ معلوم ہو جانا بھی ضروری ہے کہ حدیث بالا میں اور اس جیسی حدیثوں میں گناہوں کی مغفرت کا جو تذکرہ ہے، اس سے مراد علماء کے نزدیک گناہ صغیرہ ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جہاں گناہ کبیرہ کا ذکر آتا ہے ان کو الا من تابہ کے ساتھ ذکر کیا ہے، یعنی توبہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ یعنی توبہ کا کیا مطلب؟ جس گناہ کے اندر انسان مشغول ہے اس کے اوپر انتہائی ندامت ہو اور اس گناہ کو چھوڑ دے، اور آئندہ کے لیے اس گناہ کو بالکل چھوڑنے کا پکا ارادہ اور پکا عزم ہو، یہ توبہ ہے۔ اور حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہے، ان کی ادائیگی اپنی جگہ پر ہے۔ لہذا دوستوں بزرگوں، یہ راتیں اور یہ رمضان کے بقیہ دن ہمارے لیے، سب کے لیے توبہ کے دن ہے، استغفار کے دن ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہوں سے پاک ہوں۔ اللہ کے سامنے بس اپنے آپ کو پیش کر دیں، محتاج بنا کر، عاجز اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے تمام گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے انتہائی ندامت کے ساتھ لیس لی الا الندامہ، اے اللہ ندامت کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، اپنی زندگی پر نادم ہوں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، بار بار استغفار کرے، بار بار توبہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل معصوم تھے، لیکن اس کے باوجود ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ مولانا سلیم صاحب دورات دامت برکاتہم کی جو مجلسیں چل رہی ہے اس میں اس کا تذکرہ آیا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بالکل معصوم ہے، بالکل معصوم، پھر یہ تو استغفار کیوں؟ تو اس کا ایک جواب حضرت نے یہ دیا کہ امت کی تعلیم کے لیے، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہے وہ استغفار کر رہے ہیں تو ہم کو کتنا استغفار کرنا چاہیے، ہم کو کتنی توبہ کرنی چاہیے، کتنی معافی مانگنی چاہیے۔ اور پھر ایک جواب یہ بھی دیا کہ توبہ اور استغفار صرف گناہوں سے تو ہوتا ہی ہے، مگر جہاں گناہ نہیں ہوتے، جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا پورا ایمان اور پورا یقین ہے کہ آپ بالکل معصوم ہیں، کبائر صغائر ہر قسم کے گناہوں سے بالکل معصوم ہے، تو پھر توبہ اور استغفار سے کیا فائدہ؟ تو توبہ اور استغفار کے دیگر بہت سارے فوائد ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، ہر چیز کے اندر برکت حاصل ہوتی ہے، چین و سکون، دلوں کا اطمینان ملتا ہے، اور اللہ کا قرب زیادہ ہوتا ہے۔ اسی حدیث پاک میں آیا طوبیٰ، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہو، لہذا کثرت استغفار اللہ کو بہت محبوب، اس وجہ سے بھی اللہ کے دربار عالی کے اندر توبہ اور استغفار کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ توبہ کے دن ہے، استغفار کے دن ہے، چلتے پھرتے ہم وہی جو فضائل رمضان کی پہلی حدیث میں 4 باتوں کا تذکرہ آیا ہے، لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، اور جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ ان دنوں کے اندر چلتے پھرتے اپنی دعاؤں کے اندر جب موقع ملے یہ دعا، اور ایک دعا جو بھی آئی تھی لیلۃ القدر کی، صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ اگر مجھ کو معلوم ہو جائے کہ یہ آج کی رات شب قدر ہے تو میں کیا دعا مانگوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، مجھ کو معاف کر دیجئے۔ یہ دعا بھی اپنی دعاؤں میں اور اپنی نمازوں کے بعد کی دعاؤں میں اور ویسے بھی جب بھی موقع ملے، بہرحال یہ دن جتنا بھی ہے استغفار، توبہ، ذکر و تلاوت کے ہیں، چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ رمضان ہم کر رہے تھے، رمضان آیا بھی الحمدللہ، اور آج 23 روزہ
23 میں روزہ بھی ہے۔ اللہ کا فضل، اللہ کے احسان ہے کہ اللہ نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، ٹوٹا پھوٹا اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق ملی، اللہ ہی نے اپنے دربار میں بلایا، کہ اللہ کا کرم احسان ہے۔ اس کے بعد ناشکری بھی نہیں ہونی چاہیے، بالکل یہ بھی نہیں کہ کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نہیں چاہیے، لیکن ایسے الفاظ بھی نہ ہوں کہ جس سے ناشکری ہو۔ لہذا جو توفیق ملی تو اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ آپ کی توفیق سے الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمایا، روزے کو آسان فرمایا، تراویح میں قیام کو آسان فرمایا، تلاوت کو آسان فرمایا۔ اس پر شکر بھی ادا کریں، فخر نہ ہو لیکن شکر ضرور ہو، اللہ سے امید رکھیں، اور لیکن پھر بھی وبالاسحار هم یستغفرون، جو اہل اللہ ہے وہ ان تمام اعمال کے بعد بھی استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ ہماری عبادت حقیقت کے اعتبار سے اللہ جل شانہ کی شان کے مطابق ہوئی؟ کون کہہ سکتا ہے؟ لہذا ہماری عبادتوں کے اندر بھی جو کمی کوتاہی ہے اور جو اس کے اندر نقص ہے اس کے اوپر ہم استغفار کر رہے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، حالانکہ راتیں عبادت میں گزری ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے متقیوں کے بارے میں، ایسے شب بیداروں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رات عبادتوں میں گزارنے کے بعد بھی صبح کے وقت میں وہ استغفار کرتے ہیں۔ اس لیے استغفار اللہ کو بہت محبوب عمل ہے۔ استغفر اللہ ہو، سبحانک اللہم و بحمدک نستغفرک و نتوب الیک ہو، مختلف استغفار کے صیغے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سورہ اذا جاء نازل ہوئی ہے، جس میں 3 چیزوں کا تذکرہ آیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، تسبیح بھی بیان کیجیے، اللہ کی حمد بھی بیان کیجیے، اور پھر اس کے بعد استغفار بھی فرمائیے۔ 3 باتیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ چنانچہ اس صورت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف صیغے منقول ہیں۔ ان تینوں کو جمع فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ کلمات فرمایا کرتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ تو سبحانک اللہم میں تسبیح آ گئی، و بحمدک میں حمد آ گئی، اور اللہم اغفر لی کے اندر استغفار آ گیا، یا استغفرک، مختلف صیغے آئے ہیں۔ تو یہ کلمات ہمارے زبان پر رہیں ان کے مبارک دنوں کے اندر، اس طریقے سے ہمارے دن اور رات اللہ گزارنے کی توفیق دے۔ تو بہرحال اسی بنا پر علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ بس جہاں احادیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے، علماء اس کو گناہ صغیرہ کے ساتھ مقید فرماتے ہیں کہ اس قسم کے اعمال سے لیلۃ القدر میں عبادت کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے ایمان احتساب کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے تمام صغائر معاف ہو جائیں گے۔ اور جس کو الحمدللہ روزے کی توفیق ملتی ہے، قیام کی توفیق ملتی ہے، تو انشاءاللہ ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے، اور کرنا بھی چاہیے توبہ۔ تو توبہ سے کبائر ختم ہو جائیں گے اور اس قسم کے اعمال سے صغائر ختم ہو جائیں گے، انشاءاللہ نام اعمال گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ و برد اللہ مزدعو کا ارشاد ہے کہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو یوں کہتے ہیں کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، تو حدیث میں تو کچھ بھی نہیں ہے، صغیرہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، نہ کبیرہ کا تذکرہ نہ صغیرہ کا تذکرہ، پھر آپ نے صغیرہ کی قید کہاں سے لگائی؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں، احادیث میں صغائر کی قید 2 وجہ سے مذکور نہیں ہوتی۔ اول تو یہ کہ مسلمان کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ اس کے ذمے گناہ کبیرہ باقی رہے، کیونکہ جب گناہ کبیرہ اس سے ہو جاتا ہے تو مسلمان کی اصل شان یہ ہے کہ اس وقت تک اس کو چین ہی نہیں آتا جب تک کہ وہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ لہذا ایک مسلمان جو حقیقی مسلمان ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے نام اعمال کے اندر اور اس کی زندگی میں گناہ کبیرہ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے حدیث پاک کے اندر صغیرہ کا تذکرہ نہیں آتا اور گناہ کبیرہ کی قید نہیں آتی، مطلقاً گناہ کا تذکرہ آتا ہے۔ گناہ کبیرہ تو ہے ہی نہیں، صرف صغیرہ باقی ہوتے ہیں، اس لیے صغیرہ سے انسان معصوم نہیں ہوتا ہے۔ صغیرہ گناہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح ہو ہی جاتے ہیں، تو البتہ اللہ نے ان کی معافی کے لیے یہ اعمال رکھے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے موقع ہوتے ہیں، مثال کے طور پر لیلۃ القدر ہے، جب کوئی شخص ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو اس کو اپنی بدعمالیوں کے اوپر ندامت اس کے لیے گویا لازم ہے، اور اس کو ندامت ہو ہی جاتی ہے، اور اگلی زندگی میں کیا کیا اس سے گناہ ہوئے ہیں، کیا کیا راتوں میں دن کے اندر کہاں کہاں گیا تھا، کس طریقے سے، بس وہ یاد آتا ہے، اور یاد آنے کے بعد دل میں ندامت ہوتی ہے،
اور پھر ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے. تو حقیقت میں یہی ہے. توبہ کیا ہے؟ توبہ کی حقیقت ندامت ہے. لہٰذا یہ ندامت کے ساتھ جب وہ معافی مانگتا ہے تو توبہ بھی ہو جاتی ہے. اسی لیے توبہ کا تحقق خود بخود ہو جاتا ہے کہ توبہ کی حقیقت گزشتہ پر ندامت اور آئندہ کو نہ کرنے کا عزم ہو. تو انسان کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے اور وہ پھر انسان اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا. آئندہ انشاءاللہ اگر نماز قضا ہو رہی تھی تو نمازوں کا اہتمام کروں گا. اور جو گناہ بھی مجھ سے ہو رہا تھا انسان اپنے اعتبار سے اس سے بچنے کا اللہ کے سامنے عزم پیش کرتا ہے. لہذا اگر کوئی شخص کبائر کا مرتکب بھی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا اور کوئی دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہو. اپنے بدعمالیوں کو اور اپنے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ دل سے بھی اور زبان سے بھی توبہ کرے. دل بھی میں بھی ندامت ہو اور زبان کے اوپر بھی توبہ کے الفاظ ہوں، استغفار و معافی کے الفاظ ہوں، تاکہ اللہ کی رحمت کاملہ متوجہ ہو اور صغیرہ کبیرہ سب طرح کے گناہ معاف ہو جائیں اور نامہ اعمال ہمارا بالکل کلیئر اور صاف ہو جائے. اور یاد آ جائے تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ مجھ کو بھی اپنی مخلصانہ دعا میں یاد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کو بے انتہا اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات سے نوازے، درجات عالیہ سے نوازے. اور اسی طرح ہمارے دیگر اساتذہ مشائخ جن کی برکت سے ہم کو یہ دین ملا ہے، جن کی برکت سے یہ کچھ بولنے اور سننے کے قابل ہوئے ہیں اور دین کا کچھ شوق پیدا ہوا ہے، ان کو اللہ پاک بہتر سے بہتر جزائے خیر عطا فرمائے. اور پھر ہمارے والدین جنہوں نے ہماری تربیت کی، ہم کو مدرسے میں بھیجا، علماء کے پاس بھیجا، اگر وہ نہ بھیجتے حافظ قرآن عالم نہ بناتے تو ہم کیا ہوتے؟ کچھ بھی نہیں ہوتے. اس لیے والدین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا اور اللہ نے ان کے دل میں ڈالنے کی برکت سے ہم کو دین پر لگایا. انہوں نے ہماری تربیت کی، علماء کے پاس بھیجا، مدرسے میں داخل کیا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی محنت و دعاؤں کی برکت سے، ان کی مشفقانہ دعاؤں سے اور ان کی شفقتوں سے ہم اس قابل بنے. اس لیے والدین کو بھی ہمیشہ اپنی دعا میں شامل کرنا چاہیے، اپنے اساتذہ کو بھی، اپنے مشائخ کو بھی، اور بھی پوری امت کے لیے، اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے بھی. تو دوستوں بزرگوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ 23ویں رات گزر گئی ہے، جو باقی ہیں اللہ سے ہم دعا کریں جو کچھ ہوا گزشتہ دنوں کے اندر اللہ اس کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے قبول فرما لے. اور اس میں جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں یقیناً ہوئی ہیں، جو عذاب ادا نہیں ہو سکے اللہ ان کو معاف فرما دے. اور آئندہ جو راتیں باقی ہیں، جو دن باقی ہیں، اہتمام کے ساتھ اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں اور اللہ کی یاد میں اور توبہ استغفار و دعا میں اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. لیلۃ القدر ہم سب کو اللہ عطا فرمائے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.